بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ محبت اہل بیت اطہار عقیدہ اہل سنت ہے۔ وہ شخص اہل سنت نہیں جس کا دل محبت اہل بیت اطہار سے خالی ہے۔ اس کے اندر خارجیوں تو ناسبیت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اہل سنت کی شناخت حب اہل بیت ہے۔ محبت رسول محبت اہل بیت کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ 1400 سال کی تاریخ میں ہمارے تمام ائمہ کا طریق اور مسلک و مشرب یہی رہا ہے۔ اہل سنت کے چاروں ائمہ فقہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ وہ شخص جو محبت و مودت اہل بیت میں خام ہے، کمزور ہے، ناقص ہے، وہ نہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے اور نہ حنبلی ہے۔ موضوع کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سامعین، آئیے ان ائمہ فقہ کی محبت اہل بیت اطہار کے چند مظاہر کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جتنے ائمہ اہل بیت اطہار حیات تھے آپ ان میں سے ہر ایک کے شاگرد بنے۔ خود کو حنفی کہلانے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو دیکھیں کہ حنفیت میں کتنی مودت اہل بیت موجود ہے۔ امام ابی حاتم، امام مزی، حافظ ذہبی، علامہ عسقلانی، علامہ سیوطی اور دیگر ائمہ نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ سامعین، آپ کے مناقب پر سب سے عظیم کتاب مناقب امام ابی حنیفہ از امام موفق بن احمد المکی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ گئے تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، آپ کی حرمت اور تعظیم و تکریم مجھ پر اسی طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم واجب تھی۔ سامعین، یعنی جو تعظیم و تکریم صحابہ اکرام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کرتے تھے میں وہ تعظیم و تکریم آپ کی کرتا ہوں، چونکہ آپ کی تعظیم و تکریم اور محبت و مودت میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور محبت و مودت نظر آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ چنانچہ امام ابن المکی مناقب ابو حنیفہ میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی آمد کا پتہ چلا تو آپ اپنے بہت سے اکابر تلامذہ کو لے کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زیارت ہستی و علمی استفادہ کے لیے حاضر ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں ادب و احترام سے پاؤں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا یہ خاص طریقہ کسی کا خوف، ہیبت اور کمال درجے کا ادب و احترام طاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کے شاگردوں نے آپ کو اس طرح بیٹھے دیکھا تو سارے اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔
سامعین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ سارے لوگوں نے اپنے بیٹھنے کا طریقے نشست بدل لیا ہے اور سارے اس شخص کی طرح بیٹھ گئے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا یہ کون ہیں؟ سامعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے علاوہ جن ائمہ اہل بیت اطہار کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، ان کے نام کچھ یوں ہیں: امام زید بن علی زین العابدین، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، امام عبداللہ بن علی زین العابدین، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، امام عبداللہ بن حسن المثنی، امام حسن علیہ السلام کے پوتے، امام حسن بن زید، امام حسن کے پوتے، امام حسن المثلث، امام حسن کے پڑ پوتے، امام حسن بن محمد حنفیہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پوتے، امام جعفر بن تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پوتے۔ الغرض، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل بیت اطہار کے 9 امام حیات تھے، اور آپ نے ہر ایک کے پاس جا کر زانو تلمذ طے کیا۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے جو امام بھی بنو امیہ یا بنو عباس کی ظالمانہ حکومتوں یا حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے، آپ خفیہ طور پر اپنے تلامذہ کے ذریعے 12 ہزار درہم تک بطور نذرانہ ائمہ اہل بیت اطہار کی خدمت میں بھیجتے۔ سامعین، امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کو اہل بیت اطہار سے شدید محبت و مودت تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو فرماتے، مالک کے پاس چلے جاؤ، ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے۔ آپ کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے اور ان کی محبت و مودت میں فنا تھے۔ طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر بنو عباس کے حکمرانوں نے ان کو محبت و مودت اہل بیت کی سزا دی، یہاں تک کہ ان کے سر اور داڑھی کو مونڈ دیا اور سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور حکم دیا کہ سب کو بتاؤ کہ میں امام مالک ہوں۔ آپ کہتے جاتے، جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے کہ میں کون ہوں، اور جو مجھے اس حال میں دیکھ کر نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ 25 سال تک گھر میں گوشہ نشین رہے اور باہر نہیں نکلے۔ سامعین، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کی وجہ سے ملاؤں نے رافضی و شیعہ ہونے کے فتوے اور تہمت لگائی۔ آپ کی فطرت میں محبت اور مودت اہل بیت تھی۔ آپ کے علم اور ایمان کا خمیر محبت اور مودت اہل بیت سے اٹھا تھا۔ آپ نے اپنے دیوان میں ایک رباعی لکھی۔ ترجمہ: اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دی ہے اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ اے اہل بیت اطہار، تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سامعین، اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اگر آل محمد سے محبت کرنے کا مطلب رافضی و شیعہ ہو جانا ہے تو سارا جہان جان لے کہ میں رافضی و شیعہ ہوں۔ سامعین، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ نے جو فتویٰ دیا، آفاق عالم میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے۔ فرمایا، میرے نزدیک یزید کافر ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے اس کو روایت کیا اور کثیر کتب میں بلا اختلاف آپ کا فتویٰ تکفیر یزید پر آج تک قائم ہے۔ آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت بھی لاجواب تھی۔ سامعین، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اہل سنت کہلاتے ہیں تو محبت و مودت اہل بیت اطہار سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض خارجی الذہن ناصبی القلب
فتنہ پرور اور شر پسند لوگ آپ کو شیعہ کہہ دیں گے؟ کسی کے شیعہ کہہ دینے سے کیا آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم کافر ہو گئے تو کیا اتنا کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا؟ کئی ہندو شعراء نے نعتیں لکھی ہیں، کوئی کہہ دے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو کیا اتنا کہنے سے وہ مسلمان ہو گئے؟ یہ کچھ فتنہ پرور ملا ہیں جن کا ایجنڈا خارجیت و ناسبیت کو فروغ دینا ہے، جن کا ایجنڈا محبت و مودت رسول و آل رسول علیہ السلام کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ اہل بیت کے ذکر مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا تانا دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے ہو، تو ان کے پروپیگنڈا پر لعنت ہوگی۔ قیامت کے دن کا مواخذہ ہوگا، کسی کے پروپیگنڈے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی نسبت اور اہل بیت کے ساتھ مودت کے شرف میں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کسی کے پروپیگنڈا کے ڈر سے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ذکر کو چھوڑ دیں؟ امام ابو حنیفہ نے کوڑے کھائے مگر مودت نہیں چھوڑی، امام مالک نے کوڑے کھائے لیکن محبت نہیں چھوڑی، امام شافعی نے رافضی و شیعہ ہونے کی تہمت سہی مگر مودت نہیں چھوڑی، امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا، کوڑے کھائے لیکن محبت نہیں چھوڑی، تو پھر ہم کیوں اہل سنت کا طریق چھوڑتے ہیں؟ تمام اولیاء، ابدال، اقطاب اور اغواس محبت و مودت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کوئی ولی مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچتا جب تک اس کی ولایت کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی توثیق نہیں ملتی۔ کوئی ولی مرتبہ ولایت کو نہیں پاتا جب تک مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی مہر نہیں لگتی، کیونکہ وہ فاتح الولایت اور امام ولایت ہیں۔